شاہنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں حسین افسر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی اقدامات کے حوالے سے نئے آپشنز پیش کر دی ہیں۔ ترک میڈیا نے امریکی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے ایران کے خلاف ممکنہ آپشنز پر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بریٹ کوپر نے سچویشن روم میں ہونے والی بریفنگ کے دوران ممکنہ عسکری آپشنز پیش کیے ہیں۔ اگر صدر دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں ایک مختصر مگر طاقتور حملوں کی لہر شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ اہداف میں ایران کے باقی ماندہ فوجی اثاثے، قیادت اور انفراسٹرکچر شامل ہو سکتے ہیں۔ بریفنگ میں مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کی تازہ نقل و حرکت اور تعیناتیوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3 بڑے آپشن زیر غور آئے ہیں، جن میں پہلا آپشن آبنائے ہرمز کے اطراف واقع چھوٹے جزیروں پر امریکی زمینی افواج کی ممکنہ تعیناتی سے متعلق تھا، جس کا مقصد اس اہم بحری راستے کو دوبارہ کھولنا ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن خصوصی دستوں کو اصفہان کے علاقے میں بھیجنے کا تھا تاکہ ایران کے 60% افزودہ یورینیم کو ہٹایا جا سکے۔ تیسرا آپشن ایران کے خلاف شدید امریکی فضائی حملے تھے۔ مزید برآں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن جدید ہتھیاروں کی تعیناتی پر بھی غور کر رہا ہے، جن میں ڈارک ایگل نامی ایک نیا ہائپر سونک میزائل شامل ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق یہ نظام تقریباً 2000 میل 3218 کلومیٹر دور تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ممکنہ طور پر ایران کے باقی بیلسٹک میزائل لانچرز کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ B-1B لانسر بمبار طیارے جو ہائپر سونک ہتھیاروں سے لیس کیے جا سکتے ہیں، خطے میں اپنی موجودگی بڑھا رہے ہیں اور بھاری مقدار میں اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل میں مسیحی رہنماؤں پر تشدد کے واقعات میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے تاریخی علاقے میں مسیحی خاتون پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی شدت پسند نے مسیحی راہبہ کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور لاتیں ماری۔ اس حوالے سے اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملہ نسلی نفرت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مسیحی خاتون کا تعلق فرانس سے بتایا جا رہا ہے۔ بیت لحم میں آباد مسیحی شہریوں کی نقل و حرکت پر اسرائیل نے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری امن مذاکرات میں طوالت اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران کی تازہ ترین تجویز مسترد کیے جانے کے بعد صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے۔ اس تناظر میں ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلدی ایک ایسا نیا ہتھیار دنیا کے سامنے لانے والے ہیں جس سے اس کے مخالفین شدید خوفزدہ ہیں۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ بہت جلد اپنے دشمنوں کا سامنا ایک ایسے ہتھیار سے کرے گا جو بالکل ان کے برابر میں موجود ہوگا۔ انہوں نے تنزیہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس ہتھیار کو دیکھ کر امریکہ کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ دشمن نے ایران کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کے ذریعے اپنے مقاصد کو کم سے کم وقت میں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ان کا یہ مفروضہ فوجی اکیڈمیوں میں ایک لطیفہ بن چکا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی افواج نے جوابی کارروائیوں کے دوران امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو 7 بار میزائل حملوں سے نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے وہاں طیاروں کی پروازیں عارضی طور پر رک گئیں۔ شہرام ایرانی نے مزید دعویٰ کیا کہ 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے اب تک ایرانی مسلح افواج نے خطے میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر کم از کم 100 لہروں کی صورت میں جوابی حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کارروائیوں میں مغربی ایشیا کے وسیع جغرافیائی علاقے میں موجود حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بدنام زمانہ سرمایہ کار اور مجرم جیفری ایپسٹن کی موت سے متعلق ایک نئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا مبینہ خودکشی نوٹ عدالت کے پاس موجود ہے، مگر اسے اب تک منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے۔ امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایپسٹین کے سابق سیل میٹ نکولس ٹارٹیگلیو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک گرافک ناول کے اندر ایک نوٹ ملا تھا جس میں درج تھا کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں، رلانا چاہتے ہیں، اب الوداع کہنے کا وقت ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ نوٹ ایپسٹن کی موت کے بعد ملا جب وہ نیو یارک کی جیل میں مردہ پائے گئے تھے۔ اس سے قبل ایپسٹن نے خودکشی کی کوشش کے الزامات کی تردید کی تھی اور گردن پر نشانات کو اپنے سیل میٹ کے حملے کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ بعد ازاں انہیں علیحدہ سیل میں منتقل کیا گیا جہاں وہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹارٹاگلیو نے یہ نوٹ اپنے وکیل کو دیا جس نے اسے بعد میں عدالت میں جمع کرا دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ نوٹ تاحال عدالت کے پاس ہے اور اسے جاری کرنے کے لیے درخواست بھیجی جا چکی ہے۔ تاہم یہ نوٹ اب تک سامنے آنے والے سرکاری دستاویزات یا تحقیقات میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ایپسٹن کی موت کو باضابطہ طور پر خودکشی قرار دیا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے شکوک و شبہات و قیاس آرائیاں مسلسل سامنے آتی رہی ہیں۔ ایپسٹن پر کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ اور جنسی استحصال کے سنگین الزامات تھے، جبکہ ان کی ساتھی اس وقت 20 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہے۔ دوسری جانب اس کیس سے متعلق فائلوں کی جزوی ریلیز پر ٹرمپ انتظامیہ کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مکمل ریکارڈ منظر عام پر لانے کے مطالبات جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اپنے کنٹرول والے علاقوں کے حدود میں نمایاں اضافے کے لیے نئے نقشے جاری کیے ہیں، جس کے بعد غزہ کا تقریباً 2/3 رقبہ اب براہ راست اسرائیلی فوجی نگرانی یا کنٹرول کے دائرے میں آ گیا ہے۔ سامنے آنے والے نئے نقشوں نے ایک بار پھر علاقے میں غیر یقینی اور تشویش کو بڑھا دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل کی جانب سے خاموشی سے جاری کیے گئے ان نقشوں میں فوجی کنٹرول کے دائرے کو مزید وسیع دکھایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گھر فلسطینی ایک نئے محدود علاقے کے اندر آ گئے ہیں۔ ان نقشوں میں ایک نارنجی لائن کے ذریعے اس نئے محدود زون کو ظاہر کیا گیا ہے جو غزہ کے تقریباً 11% اضافی علاقے پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ایک پیلی لائن کے ذریعے اس علاقے کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج موجود تھی۔ ان دونوں لائنوں کو ملا کر دیکھا جائے تو غزہ کا تقریباً 2/3 حصہ اب مختلف سطح کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ تصویر میں فلسطینی محققین کی جانب سے تیار کردہ نقشے کی نقل جو امدادی تنظیموں کو فراہم کیا گیا تھا، جس میں غزہ کی نارنجی لائن دکھائی گئی ہے جو اندازاً 64% علاقے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ نقشے مارچ کے وسط میں امدادی تنظیموں کو فراہم کیے گئے تھے، لیکن انہیں عوامی سطح پر جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اس محدود علاقے کا مقصد امدادی سرگرمیوں کو محفوظ بنانا ہے اور امدادی اداروں کو اپنی نقل و حرکت کے لیے فوج کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عام شہری اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ دوسری جانب غزہ میں موجود بے گھر افراد کے درمیان اس بات کا خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں انہیں ان علاقوں میں رہنے کی وجہ سے نشانہ نہ بنایا جائے۔